السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ منکرین حدیث ان کا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ اطاعت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مطاع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں آپ غور کریں گے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم سنا دیں، جو آپ امر دے دیں، اگر اس کو اپنے دل کی خوشی سے قبول نہیں کرتے اور اس کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتے تو ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ لازمی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یؤمنون یہ کہا ہے، تو اسی وجہ سے سوچ سمجھ کر بات کیجیے گا، سوچ سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں جو ہے گفتگو کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، جو لوگ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں مانتے، اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانتے، ان کے دلوں میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم سنا دیا ہے اس کو اگر دل سے قبول نہیں کرتے، دل سے نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن مجید کی آیت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مومنو، اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، اور رسول کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے درمیان اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے کے سارے اعمال، تمام عبادات، جتنی بھی آپ لوگوں نے عبادتیں کی ہوں گی، نیک صالح اعمال کیے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے نبی کی کوئی آواز ہو تو ادب سکھایا ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے، اپنی آواز کو اس سے بلند نہیں کرنا، اپنی آراء کو داخل نہیں کرنا ہے۔ تو یقینی بات ہے یہ آیت جو ہے منسوخ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کیا ہوگی؟ جس سے ہم نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، وہ کیا ہوگی؟ یقینی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں گی۔ تو جو انسان بن سوچے، جو انسان انکار کر دیتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا، اپنی آراء کو داخل کرتا ہے، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر کرتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ایسے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو سوچ سمجھ کر گفتگو کیجیے گا، سوچ سمجھ کر
جو ہے قرآن مجید اور احادیث کو پڑھیے گا، انکار نہ کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جائیں اور آپ کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں، ساری عبادات ضائع ہو چکی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں پر رسول کا لفظ بولا ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت رسالت کی وجہ سے ہے، ذات کی وجہ سے نہیں، رسول ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ماننا وہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو ان آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا بھی لازمی ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے جو منکرین حدیث کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نعوذ باللہ قرآن مجید سے پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید کے مطابق ہوئی تو ہم مان لیں گے۔ یہ کسی بھی آیت میں نہیں ہے ایسا۔ اگر کوئی ہے ایسی بات آپ ثابت کریں، آپ کوئی ایسی آیت دکھا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قرآن مجید پر تولا جائے گا، ایسا کسی بھی آیت میں نہیں ہے۔ ایسے اصول بذات خود منکرین حدیث نے گھڑ لیے ہیں اپنی طرف سے، قرآن مجید میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ اللہ کے نبی قرآن مجید کے خلاف کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایک حدیث صحیح ثابت ہو جائے، وہ صحیح ثابت ہو، اللہ کے نبی کا فرمان ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے خلاف ہو؟ اسی وجہ سے اسے پتہ چلتا ہے لوگوں کی عقل میں فتور آ چکا ہے، لوگوں کی نیتیں خراب ہو چکی ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا ماننا یہ بھی لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔